تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے خوبصورت لمحے اور حضور کی قربت اور سفر کی گھڑیاں اور چل بھی رہا تھا میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، تو موقع غنیمت جانا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قربت میسر آئی ہے تو اس موقع سے میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کیا جاتا ہے، جو تیر کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، اس کو عربی میں جنہ اور اردو میں ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تو گویا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ کام دے گا۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جس طرح کہ آگ کو پانی بجھا ڈالتا ہے، تو اس طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے مٹتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں گناہ تھے ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، حتی بلغ یعملون، یہ آیت پڑھتے ہوئے آخر تک حضور نے تلاوت فرمائی۔ تو فرمایا جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح پچھلے پہر کی نماز، تہجد کے سجدے بھی اللہ جل شانہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے، جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں۔ میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں، خیرات ڈالی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، سارے امور کی جڑ اور بنیاد، سر اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، جتنا مرضی پانی ڈالیں، جتنی مرضی کھاد ڈالیں، تو اگر جڑ ہی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا جڑ اسلام ہے، اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند رخوگر تھے، تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے گا۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِہاد، اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ جہاد سے اسلام کو سربلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد، اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی، اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں اس کے اصول و ضوابط ہمیں دیے گئے، جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے، لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ و سنام کہا گیا، یہ کوہان کی بلندی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلی
زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں.